لوگ پابند سے پڑھتے ہیں ان کے 12 رکعتوں سے بہتر پابندی کے ساتھ، مواظبے کے ساتھ، حضور ذہن کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وہ 2 رکعتیں زیادہ ان پر افضل ہو جاتی ہے، ان سے درجات اس کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ ہمارے لیے عید ہے۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی خوشی کا دن ہے۔ عید کا دن کیا ہے؟ مسرت، خوشی کا دن ہے۔ تو عید کے دن جیسے خوشی ہوتی ہے اس دن ہم کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اس آیت کی تلاوت فرمائے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیعًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیعًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، خدا کی قسم ایام خالیہ یہی تمہارے ایام ہیں، انہیں محنت اور کوشش کے ساتھ گزارو اور انہیں فارغ ہو کر ضائع نہ کرو۔ ان ایام کو سستی میں گزارنا محرومی ہے، جیسا کہ قیامت کے دن سست لوگوں کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس پر کہ ہم نے ان ایام میں زیادتی کی، یعنی ایام خالیہ میں جو لوٹ کر ان کے سامنے واپس پلٹ کر آئیں گا، اور جیسا کہ نفس امارہ کہے گا یا حسرتی علی ما فرط فی جنب اللہ، ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، یعنی دنیا کی زندگی میں ہم نے عمر برباد کر دی کہ کل وہ ثواب اور جزا سے خالی ہوں گے۔ ایام خالیہ کی ایک توجہ یہ ہے کہ دوسری توجہ یہ ہے کہ دن گزر گئے مگر ان کے احکام باقی رہ گئے، شہوات خواہشات ختم ہو گئے مگر اس کے نتائج باقی رہ گئے۔ یہ طریقہ ہے نفس پر قابو پانے کا، یہ منہج ہے، یہ سبیل ہے، یہ راستہ ہے جس کی طمع اور جس کی سرگردگی میں ہر انسان گھرا رہتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے شیوخ کے سامنے ظاہر و ادب طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کو اچھا شیخ مل جائے اور اس کی خاص توجہ کرم کسی کے قلب پہ ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو بدلنے کا جو جذبہ ہے خود بخود اندر سے امٹ کر آتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اہل تقویٰ کا طریقہ کیا ہے اس نفوس کو مضبوط کرنے کا، اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ ریاض بھائی چلے گئے؟